تھکے ہارے شہر کی سڑکیں رات کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، مگر اس علاقے کی روشنیاں ہر رات جگمگاتی تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خواب نہیں بکتے تھے، صرف جسم بکتے تھے۔ راحیل آفندی گاڑی کے دروازے پر ہاتھ جمائے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، ایک ایسی آگ جو کسی کو بھی جلا کر خاک کر سکتی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے عورتوں کے قہقہے اور گھنگروں کی کھنک سنائی دی، مگر اس کی نظریں ایک ایسی جگہ رک گئیں۔ سامنے کمرے کے کونے میں مشال سمٹی بیٹھی تھی، باریک سرخ دوپٹے میں لپٹی، اپنے آپ سے بیزار۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی، کوئی کشش نہیں تھی، جیسے وہ اپنے وجود سے ہی بیزار ہو، مگر وہ حسین تھی، اس قدر حسین کہ اس کی جگہ کا بدنما ماحول بھی اس کی چمک کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ نئی ہے، راحیل نے ایک نظر میں جانچ لیا تھا۔ ہاں صاحب، بہت خالص مال ہے، کچھ مہینے پہلے ہی آئی ہے، 17 سال کی عمر میں بیچی گئی تھی، مگر دل کی کچی ہے، اب تک خود کو مکمل طور پر نہیں توڑا، دلال نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ راحیل نے ایک نظر مشال پر ڈالی، وہ نگاہیں چرا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سی بغاوت بھی تھی، جیسے وہ اس قید سے نکلنے کی امید میں تھی، جیسے وہ اب بھی خواب دیکھنے کی غلطی کر رہی تھی۔ کتنے میں؟ راحیل کی آواز برف کی طرح تھی، سرد اور کاٹدار۔ صاحب یہ تو قیمت بتاؤ۔ دلال کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا، اس نے بڑی رقم مانگی، مگر راحیل آفندی کے لیے پیسہ کبھی مسئلہ نہیں تھا۔ چند ہی منٹوں میں معاملہ طے ہو گیا اور مشال کی قسمت ایک بار پھر کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی۔ جب راحیل نے مشال کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچا تو وہ کانپ گئی، مگر وہ کچھ بولی نہیں، کوئی فریاد نہیں کی، شاید اسے اب اس سب کی امید ہی نہیں رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی راحیل نے سگریٹ سلگا لیا، دھواں ہوا میں تحلیل ہونے لگا، مگر مشال کی موجودگی اس کی سوچوں میں اٹک گئی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی بھی باقی سب کی طرح ہوگی، عورتیں سب ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، بے وفا، دھوکے باز اور مطلبی۔ اس کی ماں نے بھی یہی کیا تھا، اور اسی لیے وہ عورتوں کو صرف ایک چیز سمجھتا تھا، خریدی جانے والی چیز۔ سنو، راحیل کی سرد آواز نے گاڑی میں سکون توڑا۔ مشال نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ اب تم میری ملکیت ہو، جو کہوں گا وہی کرو گی، اور یاد رکھو، محبت مت مانگنا، میں وہ دے نہیں سکتا۔ مشال کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرانی لہرائی، پھر وہ دوبارہ خالی ہو گئی۔ کیا وہ اب بھی خواب دیکھ سکتی تھی، یا وہ بھی راحیل آفندی کی وحشت میں ہمیشہ کے لیے قید ہونے والی تھی؟ مشال کو لگا تھا وہ باقی مردوں کی طرح ہوگا، وحشی، بے رحم، بھوکا درندہ، مگر راحیل آفندی نے اسے خرید کر سیدھا اپنے گھر پہنچا دیا تھا، جیسے وہ محض ایک چیز ہو، ایک بے جان شے جس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ وہ ایک عالی شان حویلی تھی جہاں ہر چیز قیمتی اور نفیس تھی، مگر راحیل کے انداز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے سگریٹ کی کش لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ مشال دروازے کے قریب ایک دیوار سے لگی کھڑی تھی، جیسے کسی بھی وقت بھاگنے کے لیے تیار ہو۔ یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم بھاگ نہیں سکتے، راحیل نے بے نیازی سے کہا۔ مشال کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بغاوت چمکی، مگر فوراً ہی مدھم پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بھاگنے کی کوئی راہ نہیں۔ بیٹھو۔ مشال نے تذبذب سے راحیل کو دیکھا، مگر پھر آہستہ سے بیٹھ کے کونے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ خود کو تیار کر چکی تھی، کچھ دیر میں وہ بھی باقی عورتوں کی طرح راحیل آفندی کی ہوس کا شکار ہو جائے گی۔ مگر راحیل نے سگریٹ بجھا کر گلاس میں رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پر ابھی ہاتھ رکھوں گا۔ اس کی آواز میں بے حسی تھی۔ مشال نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کے لیے یہ الفاظ ناقابل یقین تھے۔ ایک مرد جو اسے خرید کر لایا تھا اور اب یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، ورنہ یوں ہی بیٹھی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ راحیل نے کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گیا، جیسے مشال کی موجودگی اس کے لیے بالکل ہی بے معنی ہو۔ مشال کی انگلیاں اپنی کلائی پر سختی سے جم گئیں، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ آج تک کسی مرد کے بستر پر آئی تھی تو صرف ایک مقصد کے لیے،
مگر راحیل کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ اس نے ہمت کر کے سوال کیا۔ راحیل نے آنکھیں کھولیں، اس کی طرف دیکھا اور تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر دی۔ تمہیں لگا ہوگا میں بھی باقی مردوں کی طرح ہوں، ہے نا؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ مگر میں عورتوں سے نفرت کرتا ہوں۔ ان کی قربت مجھے تسکین نہیں دیتی، وحشت دیتی ہے۔ مشال کے دل میں ایک عجیب سا خوف سرسرانے لگا۔ تو پھر مجھے کیوں خریدا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ راحیل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے تمہاری بربادی دیکھنی ہے، محبت دیکھ کر نہیں، محبت چھین کر۔ مشال کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ یہ شخص محبت نہیں کرے گا مگر تباہ ضرور کرے گا، اور اب وہ اس کی قید میں تھی۔ رات بیت چکی تھی مگر مشال کو نیند نہیں آئی۔ اس کا دماغ مسلسل راحیل کے الفاظ دہرا رہا تھا، محبت دے کر نہیں، محبت چھین کر۔ یہ کیسا شخص تھا جس نے اسے خریدا مگر چھوا تک نہیں، جو عورتوں سے نفرت کرتا تھا مگر ایک طوائف کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ راحیل صبح ہوتے ہی اٹھا اور بنا ایک نظر مشال پر ڈالے باتھ روم میں چلا گیا۔ مشال نے الجھن سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا وہ اب جا سکتی تھی؟ کیا وہ آزاد تھی؟ مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی، ایک سخت آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یہ سوچنا بھی مت۔ راحیل افندی تولیے سے چہرہ خشک کرتا ہوا سامنے آیا تھا۔ اس کی نظریں برف کی طرح سرد تھی مگر ان کے پیچھے کہیں ایک چنگاری چھپی تھی، جیسے وہ مشال کے ہر خیال، ہر حرکت کو پڑھ سکتا ہو۔ میں نے تمہیں خریدا ہے، آزاد نہیں کیا۔ مشال کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ تو مجھے قید نہیں کر سکتے، میں کوئی چیز نہیں ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ راحیل آگے بڑھا، اس کی قربت میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ تم میرے لیے چیز ہی ہو مشال، اور اگر تمہیں یہ حقیقت ابھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں تمہیں سمجھانے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ مشال نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر راحیل نے اس کی کلائی تھام لی۔ یہ ایک معاہدہ ہے، تم یہاں رہو گی صرف میرے لیے۔ کوئی اور مرد تمہیں چھونے کا سوچے بھی نہ، ورنہ اس کی جان لے لوں گا۔ اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ اور ہاں، محبت کی امید مت رکھنا کیونکہ میں وہ دے نہیں سکتا۔ مشال کی سانسیں رک گئی۔ اور اگر میں یہ معاہدہ قبول نہ کروں؟ راحیل نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے مشال، وہ دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا۔ یہاں سے جاؤ گی تو یہاں کسی اور مرد کے بستر پر جاؤ گی، یا کسی ندی میں بہتی لاش بنو گی، تمہیں جو بہتر لگے چن لو۔ مشال کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ راحیل افندی نے اسے قید کر لیا تھا مگر سوال یہ تھا کہ وہ قید واقعی جسم کی تھی یا دل کی۔ مشال نے شیشے کی دیواروں سے بنے اس قید خانے پر نظر دوڑائی۔ ہر چیز قیمتی تھی مگر وہ خود، وہ اب بھی ویسی ہی تھی جیسے کوٹھے کی اس بدبودار کوٹری میں تھی، بکی ہوئی، قید میں، کسی کی ملکیت۔ راحیل افندی نے اسے خرید تو لیا تھا مگر وہ اب بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ اس کی نظروں میں ہوس نہیں تھی، بس ایک عجیب سا جنون تھا، جیسے وہ مشال کی روح تک کو روندنا چاہتا ہو، مگر کیسے؟ مشال کو اس کے رویے میں ایک خاموش وحشت نظر آئی جو اسے مزید خوف زدہ کر رہی تھی، مگر وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ پہلے بھی بکھری تھی، اب مزید اور بکھر سکتی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مشال نے پہلی بار اپنی قید کے خلاف آواز اٹھائی۔ راحیل نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سگریٹ کے دھوئیں میں چہرہ چھپائے کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ محض ایک لفظ بولا، جیسے یہ ساری گفتگو اس کے لیے بے معنی ہو۔ میں نے تم سے نہیں کہا کہ مجھے خرید لو، میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں۔ مشال کا لہجہ کانپ رہا تھا مگر آنکھوں میں ضد تھی۔ راحیل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر سگریٹ ایسٹرے میں مسل دیا اور کھڑا ہو گیا۔ ملکیت؟ تم اب کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہیں خریدا ہے؟ وہ کیا تھا جب ہر رات تم ان درندوں کے درمیان بیٹھتی تھی؟ کیا وہ تمہاری پسند تھی؟ اس نے قدم آگے بڑھایا مگر مشال نے پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دی۔ کم از کم وہاں میری مرضی تھی۔ راحیل کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اور اب تمہاری مرضی نہیں؟ اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ تو کیا کرنا چاہتی ہو؟ بھاگنا؟ جا سکتی ہو۔ مشال کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ جا سکتی ہے، مگر یاد رکھو، اگر یہاں سے نکلیں تو اس بار کوئی اور تمہیں خرید لے گا، کوئی ایسا جو میرے جتنا صبر نہیں رکھے گا۔ وہ ایک قدم قریب آیا۔ شاید اس بار تمہیں واقعی اندازہ ہو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔
مشال کا دل کانپنے لگا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ یہ بات مشال جانتی تھی، باہر کی دنیا اور بھی ظالم تھی۔ تو پھر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اس نے شکستہ آواز میں پوچھا۔ راہیل نے اسے بغور چہرے کو دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے بالوں کی لٹ انگلی میں لپیٹ لی۔ میں تمہاری ہمت توڑنا چاہتا ہوں مشال، تمہیں بغاوت سے نفرت سکھانی ہے۔ اس نے سرگوشی کی، اور سب سے بڑھ کر تمہیں سکھانا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے جب یہ زبردستی چھینی جائے۔ مشال کی سانسیں تیز ہو گئیں، وہ جانتی تھی کہ راہیل آفندی عام مردوں کی طرح نہیں تھا، اور یہی بات اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ مشال کو لگا جیسے راہیل کے الفاظ نے اس کے دل پر وار کیا ہو۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کی خوشبو مشال کے وجود میں سرایت کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، وہ صرف ایک خطرناک وحشت تھی۔ ایسی وحشت تو سب کچھ تباہ کر سکتی تھی، برباد کر سکتی تھی، نگل سکتی تھی۔ اگر تم مجھے توڑنا چاہتے ہو تو شاید تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ میں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوں، راہیل آفندی۔ مشال کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ مزید لڑنے کے قابل نہیں رہی ہو۔ راہیل نے گہری نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ ٹوٹ چکی ہوں؟ وہ دھیرے سے ہنسا، مگر اس ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی، بس ایک شفافیت تھی۔ نہیں مشال، تم ابھی تو خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر میں تمہیں اس کوشش سے بھی محروم کر دوں گا۔ مشال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید وہ خود کو راہیل کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی، یا شاید وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے سامنے بغاوت رائیگاں جائے گی۔ رات گہری ہو چکی تھی، راہیل حسب معمول اپنے کمرے میں موجود تھا، اور مشال وہ وہیں تھی، اس کمرے میں، اسی بستر پر، مگر دونوں کے درمیان ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ مشال نے آنکھیں بند کر کے خود کو سکون دینے کی کوشش کی، مگر دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر راہیل چاہے تو اس کے پاس نہ کہنے کی کوئی اختیار نہیں، وہ کسی اور کی طرح اسے بھی نوچ ڈال سکتا تھا، اسے رون سکتا تھا، اسے توڑ سکتا تھا۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ اچانک راہیل کی سرد آواز گونجی۔ مشال نے سہم کر آنکھیں کھولیں۔ راہیل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں وہ ہوس نہیں تھی جو اس نے باقی مردوں کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ یہ نظریں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ کیا نیند آ سکتی ہے اس جگہ پر؟ مشال کی آواز شکستہ تھی۔ راہیل خاموش رہا، پھر وہ بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ مشال کا دل زور سے دھڑکا۔ ڈر رہی ہو؟ اس نے ایک پل کو رخ موڑ کر مشال کی طرف دیکھا۔ مشال نے وہ مشکل خود پر قابو پایا۔ کیا مجھے ڈرنا چاہیے؟ راہیل کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور مشال کے چہرے کے قریب جھک گیا، مگر اسے چھوا نہیں۔ تمہیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے مشال، کیونکہ میں جس دن تمہیں چھونے کا فیصلہ کر لوں گا تم خود کو بھی بھول جاؤ گی۔ مشال کا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص عام نہیں تھا، اور یہ کھیل صرف محبت یا نفرت کا نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، مگر مشال کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی، مگر اس کے دماغ میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، جس دن میں نے تمہیں چھونے کا فیصلہ کر لیا تم خود کو بھی بھول جاؤ گی۔ راہیل آفندی کی سرگوشی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور نہ ہی چیخ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے پاس رہنے کا مطلب کیا ہے، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس سے چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کا مقصد بھی باقی مردوں جیسا تھا تو پھر اس نے اتنے دن کیوں انتظار کیا؟ کیوں اسے ویسے نہیں چھوا جیسے باقی مرد چھوتے تھے؟ سو نہیں رہی؟ راہیل کی گہری آواز کمرے میں گونجی۔ مشال نے چونک کر سر موڑا، وہ اسے دیکھ رہا تھا اپنی مخصوص بے نیازی کے ساتھ، مگر اس کی نظروں میں آج کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو پہلے نہیں تھا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ راہیل نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ مشال نے تلخی سے جواب دیا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں سکون سے سو سکتی ہوں؟ راہیل نے دھواں چھوڑا اور آہستہ سے اس کی طرف جھکا۔ ہاں لگتا ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں نے ابھی تک تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مشال کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تیز ہوئی۔ راہیل آفندی ایک پل کو خاموش رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے مشال کے گال پر انگلی پھیری۔ مشال کی سانس رک سی گئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں؟ اس کی آواز سرسراتی ہوئی تھی، مگر اس میں وہی خطرناک تاثر تھا۔ مشال کی ہمت جواب دے رہی تھی۔
مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اگر تمہارا مقصد مجھے توڑنا ہے تو شاید تمہیں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ میں تو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہوں۔ راہیل، تم کچھ بھی کرو، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ راہیل نے گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے اس کے اندر تک اترنا چاہتا ہو۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ زہر سے بھری ہوئی تھی۔ واقعی؟ تو چلو دیکھتے ہیں فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ اگلے ہی لمحے راہیل نے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھا دیں اور آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مشال کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس کی پلکیں جھپکائے بغیر راہیل کو دیکھا۔ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ راہیل نے اس کے چہرے کو اپنے قریب کر لیا، مگر ہونٹوں کو چھوا نہیں، بس اس کی سانسوں کو محسوس کیا۔ ڈری ہوئی ہو، اس نے سرگوشی کی۔ مشال نے گہری سانس لی، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ راہیل نے ایک لمحے کے لیے مشال کی آنکھوں میں جھانکا، پھر مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ابھی نہیں مشال، ابھی تمہیں مزید تڑپنا ہے۔ اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مشال کی سانسیں بوجھل ہو چکی تھیں، اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ راہیل نے اسے تو نہیں چھوا تھا، مگر وہ اس پر ایک وحشت چھوڑ گیا تھا، ایسی وحشت جو شاید کسی دن محبت بن سکتی تھی، یا شاید مکمل بربادی۔ مشال ابھی تک ساکت بیٹھی تھی، اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ دھڑکن خوف کی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے وہ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ راہیل افندی نے اسے چھوا نہیں تھا، مگر اس کا لمس اب بھی اس کی روح پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر آئی۔ بی بی جی ناشتے کے لیے چلیں۔ مشال نے ہلکی سی چونک کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ وہ یہاں سے باہر جانا چاہتی تھی، اس وحشت سے نکلنا چاہتی تھی جو راہیل کی آنکھوں میں سے نظر آتی تھی۔ ناشتے کے بعد جب راہیل کہیں نظر نہیں آیا تو مشال نے حویلی کو کھوجنے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کا ہر کونا راہیل کی شخصیت کی طرح تھا، خاموش، پرحیثیت، مگر عجیب طرح کا ویران۔ مگر ایک دروازہ ایسا تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ مشال نے حیرت سے دروازے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر ملازمہ کے قریب گئی۔ یہ دروازہ کس کا ہے؟ ملازمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ مت کھولیے بی بی جی، صاحب کو بہت غصہ آئے گا۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ ملازمہ کی نظریں جھک گئیں۔ یہ بیگم صاحبہ کا کمرہ تھا۔ مشال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیگم صاحبہ؟ راہیل کی ماں۔ ملازمہ نے گھبرا کر سر ہلایا، پھر جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ مشال نے دروازے پر ہاتھ رکھا، اسے احساس ہوا کہ دروازہ راہیل کے ماضی کی کنجی تھا، ایک ایسا راز جو شاید اس کے عورتوں سے نفرت کی جڑ تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مشال نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ راہیل دروازے کے قریب کھڑا تھا، آنکھوں میں ایک وحشت لیے جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ تمہاری ماں کا کمرہ ہے؟ راہیل کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور مشال کا بازو تھام کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ خبردار جو دوبارہ ادھر آنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مشال نے پہلی بار راہیل کے چہرے پر اتنا کھلا غصہ دیکھا تھا۔ کیوں تم اپنی ماں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ راہیل کی مٹھی بھیج گئی، کیونکہ وہ بے وفا تھی۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا، اس نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، اور اس دن میرے لیے ہر عورت ایک جیسی ہو گئی، مطلب پرست، دھوکے باز۔ مشال دم بخود کھڑی تھی، اور اب اگر تم نے میرے ماضی میں جھانکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں واقعی برباد کر دوں گا۔ مشال کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ شخص جس کے وہ قریب تھی وہ صرف بے رحم نہیں تھا، وہ اندر سے مکمل طور پر زخمی تھا۔ مشال نے راہیل کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہاں صرف نفرت تھی، اتنی گہری اور زہر آلود کہ اس کا پورا وجود کانپ گیا، کیونکہ وہ بے وفا تھی، اور اسی دن میرے لیے ہر عورت ایک جیسی ہو گئی، مطلب پرست، دھوکے باز۔ راہیل افندی کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مشال کے دل میں عجیب سی کسک اٹھی۔ کیا یہ شخص واقعی ایسا تھا، یا اس کے ماضی نے اسے ایسا بنا دیا تھا؟ مشال کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ راہیل نے اسے تنبیہ کر دی تھی کہ وہ اس کے ماضی کے قریب نہ آئے، مگر مشال کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی سب عورتوں کو ایک جیسا سمجھتا تھا؟ کیا اس کی نظر میں مشال بھی بس ایک عام سی عورت تھی، بے وفا اور دھوکے باز؟ مگر سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اگر راہیل واقعی عورتوں سے نفرت کرتا ہے تو پھر اسے خریدنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
رات کے وقت مشال کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے شیشے کے ٹوٹنے کی آواز۔ وہ چونک کر اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر جا کر جو اس نے دیکھا، اس کی سانسیں ایک دم رک گئیں۔ راحیل آفندی ہال کے بیچ میں کھڑا تھا، ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے، اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایک گلاس فرش پر ٹوٹا ہوا پڑا تھا اور وہ بے حد غیر مستحکم لگ رہا تھا۔ راحیل، مشال بے اختیار آگے بڑھی۔ راحیل نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مشال، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں؟ اس کی آواز زخمی تھی۔ یہ زندگی میرے لیے ایک زنجیر ہے اور میں روز اس زنجیر میں جکڑا جاتا ہوں۔ مشال نے بے چینی سے اس کے ہاتھ سے شراب کی بوتل چھیننے کی کوشش کی، مگر راحیل نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ہاں؟ تم تو میرے لیے صرف ایک چیز ہو، ایک قیدی۔ نہیں راحیل، مشال نے دھیرے سے کہا، شاید تم مجھے قید کر سکتے ہو مگر میری سوچ کو نہیں۔ راحیل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے پہلی بار وہ کچھ محسوس کر رہا ہو، اور شاید وہ خوف زدہ تھا۔ راحیل آفندی کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس کے اندر کی جنگ اس کی آنکھوں میں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شخص جو خود کو پتھر سمجھتا تھا، آج پہلی بار کسی احساس کے قریب لگ رہا تھا۔ مشال نے نرمی سے اپنا بازو چھڑایا۔ تم خود کو قید میں رکھے ہوئے ہو راحیل، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم نے مجھے قید کیا ہے؟ راحیل کی آنکھیں تنگ ہوئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کمزور ہوں؟ نہیں، تم کمزور نہیں ہو، مگر تمہارے اندر کی نفرت نے تمہیں مار ڈالا ہے۔ راحیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک پل کو خاموش رہا، پھر اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ وہ چونکا اور نمبر دیکھ کر اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ راحیل نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف کوئی شخص تھا جس کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ آفندی، لگتا ہے تمہاری نئی ملکیت کافی قیمتی ہے۔ راحیل کا پورا بدن تن گیا۔ کون ہو تم؟ ہنسی کی ایک زہریلی گونج سنائی دی۔ نام جان کر کیا کرو گے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ اگر تم نے ہمارا پرانا بدلہ نہ چکایا تو تمہاری قید میں رکھی گئی لڑکی زیادہ دیر تک تمہاری نہیں رہے گی۔ راحیل کی مٹھی بھیج گئی۔ اگر تم نے مشال کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ دوسری طرف پھر سے ہنسی سنائی دی اور پھر کال کٹ گئی۔ مشال حیرت سے راحیل کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ راحیل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم خطرے میں ہو مشال۔ مشال نے چونک کر راحیل کو دیکھا۔ کون؟ مجھے کون نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ راحیل نے سخت لہجے میں کہا، میرے دشمن، اور اب تم بھی ان کی فہرست میں شامل ہو چکی ہو۔ مشال کے دل میں بے چینی سرسرائی۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ راحیل نے گہری سانس لی۔ تم میری کمزوری بن رہی ہو مشال، اور میرے دشمن کمزوریوں کو نشانہ بنانے میں دیر نہیں لگاتے۔ مشال نے بغور راحیل کو دیکھا۔ کمزوری؟ کیا میں واقعی اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہوں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راحیل کی دیوانگی کا آغاز تھا یا محبت کا۔ مشال خاموشی سے راحیل کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا سوال تھا۔ میں اس کی کمزوری کیسے بن گئی؟ جس شخص نے مجھے صرف اپنی ملکیت سمجھا، وہ اب میرا تحفظ کیوں چاہ رہا ہے؟ راحیل کے چہرے پر تناؤ واضح تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ سب پر اپنی دھاک بٹھائے رکھتا تھا، آج کسی انجانے خوف میں مبتلا لگ رہا تھا۔ تم یہاں محفوظ نہیں ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مشال نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ راحیل نے اس کی طرف دیکھا، پھر یکدم فیصلہ کن انداز میں بولا، نکاح کر رہا ہوں تم سے۔ مشال کے دماغ پر جیسے بجلی گری۔ کیا؟ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی، ہاں، نکاح۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس میں تمہاری مرضی کی کوئی جگہ نہیں۔ تم میرے ساتھ ایسا زبردستی نہیں کر سکتے راحیل، مشال نے غصے سے کہا۔ راحیل ایک قدم آگے بڑھا، آنکھوں میں شدید تاثر لیے۔ زبردستی؟ تمہیں لگتا ہے میں نے اب تک تم پر زبردستی کی؟ وہ سرسراتی آواز میں بولا۔ مشال نے نگاہیں چرائیں۔ حقیقت یہ تھی کہ راحیل نے واقعی کبھی اسے مجبور نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی اسے چھوا تک نہیں تھا، کبھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا، مگر آج وہ نکاح کے نام پر اسے قید کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ نکاح تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے ہے مشال، اور میرے لیے، میری انا کی تسکین کے لیے۔ راحیل نے آخری جملہ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مشال کا دل ڈوب گیا۔ یہ محبت نہیں ہے راحیل۔ راحیل نے ہلکا سا کہکہا لگایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک درد چھپا ہوا تھا۔ میں نے تم سے کب کہا کہ یہ محبت ہے؟
مشال نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ راحیل افندی کے ساتھ نکاح، یہ سوچ بھی اس کے لیے ناقابل یقین تھی، مگر اب اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یا تو اس کے نام کی ہو کر خود کو محفوظ کر لیتی، یا باہر کی دنیا میں راحیل کے دشمنوں کے ہاتھوں برباد ہو جاتی۔ کیا میں واقعی برباد ہونے سے بچ سکتی ہوں، یا میں پہلے ہی برباد ہو چکی ہوں؟ مشال کو فیصلہ کرنا تھا، مگر کیا یہ فیصلہ اس کی بقا کا تھا یا اس کی مکمل تباہی کا؟ مشال کے دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ راحیل افندی کے ساتھ نکاح، یہ سوچ بھی ناقابل برداشت تھی۔ وہ شخص جو اس کے ملکیت سمجھتا تھا، جسے اپنے نام سے جوڑنا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ کیا یہ واقعی حفاظت تھی یا محض ایک قید؟ یہ نکاح تمہاری بھلائی کے لیے ہے مشال، راحیل نے سنجیدگی سے کہا۔ مشال کی آنکھوں میں سرکشی چمکی۔ اور تمہارے لیے؟ یہ نکاح تمہارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ راحیل نے ایک پل کو خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولا، میرے لیے یہ صرف ایک مہر ہے جو تم پر لگانی ہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ تم راحیل افندی کی ہو۔ مشال کا دل کانپ گیا۔ یہ نکاح ہے یا غلامی؟ راحیل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ نرم سا احساس ابھرا، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ جو بھی کہہ لو مشال، تمہیں میرے نام کے بغیر یہاں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ نکاح ہوگا اور جلد ہوگا۔ مشال کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ راحیل کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا، کیا واقعی اس کے پاس کوئی اور راستہ تھا؟ اگر وہ انکار کرتی تو کیا ہوتا؟ میں جا نہیں سکتی، راحیل کے دشمن میرے تعاقب میں ہیں۔ اگر میں ان کے ہاتھ لگی تو شاید میں واقعی برباد ہو جاؤں گی۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی کہ وہ حالات کے آگے مجبور ہو رہی تھی، مگر حقیقت یہی تھی کہ نکاح کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے راحیل افندی، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ راحیل کی بھویں تن گئیں۔ شرط؟ یہ نکاح زبردستی کا نہیں ہوگا، تمہیں مجھے اس رشتے کے لیے خود کو قائل کرنا ہوگا۔ راحیل نے غور سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے ہنسا۔ چیلنج قبول ہے مشال، مگر یاد رکھنا میں راحیل افندی ہوں، جب میں کچھ چاہتا ہوں تو حاصل کر کے رہتا ہوں۔ مشال کے دل میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ راحیل کے کھیل خطرناک ہوتے ہیں، مگر اس بار وہ خود اس کے کھیل کا حصہ بن رہی تھی۔ یہ نکاح صرف حفاظت کے لیے تھا، مگر کیا یہ راحیل کی محبت کا آغاز تھا، یا پھر یہ قید مزید وحشتناک ہونے والی تھی؟ مشال نے اپنی زندگی میں بہت سے فیصلے مجبوری میں کیے تھے، مگر یہ فیصلہ سب سے مشکل تھا۔ وہ نکاح کے لیے تیار تو ہو چکی تھی، مگر اس کے دل میں خوف تھا۔ خوف راحیل افندی کے ارادوں کا، اس کی نیت کا، اس کے اندر چھپے اس طوفان کا جو کسی بھی وقت اسے اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ نکاح کی تقریب مختصر تھی، گواہ بس راحیل کے چند خاص آدمی اور ایک مولوی صاحب تھے۔ مشال نے بے اختیار اپنی انگلیوں کو آپس میں جکڑ لیا۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ ایک لمحے کو خاموش رہی۔ راحیل کی نظریں اس پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کی ہچکچاہٹ کو محسوس کر سکتا ہو۔ قبول ہے، یہ الفاظ ادا کرتے ہی مشال کو لگا جیسے اس نے اپنے سر پر زنجیریں پہن لی ہوں۔ نکاح کے بعد وہ حویلی کے بڑے کمرے میں تھی، سرخ لباس میں، مگر اس لباس میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ یہ نکاح محبت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ مجبوری کی دیواروں سے کھڑا کیا گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور راحیل اندر داخل ہوا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، مغرور، سرد اور خطرناک۔ اب تم میرے نام کی ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ مشال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ راحیل کو پرکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا۔ تمہاری نظریں سوال کر رہی ہیں مشال، وہ آہستہ سے قریب آیا۔ یہ کہ آیا میں آج تمہیں چھوؤں گا یا نہیں؟ مشال کی سانس اٹک گئی۔ راحیل اس کے قریب جھکا، مگر پھر ہلکا سا مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں مشال، میں تمہیں توڑنا چاہتا تھا، مگر زبردستی نہیں۔ تم خود میری طرف آؤ گی اور اس دن میں جیت جاؤں گا۔ مشال کا دل دھڑک تھا۔ یہ نکاح تمہاری ضد تھی راحیل، محبت نہیں، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ راحیل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، محبت؟ میں وہ چیز کبھی کسی عورت کو نہیں دے سکتا مشال، خاص طور پر تمہیں۔ مشال کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ یہ نکاح سچ میں ایک قید تھا، اور وہ جانتی تھی کہ راحیل کے دیے گئے زخم لفظوں سے زیادہ گہرے ہونے والے تھے۔ مشال کی آنکھیں چھت پر جمی تھی، مگر اس کا ذہن کسی اور ہی گہری گلی میں بھٹک رہا تھا۔ نکاح کے بعد کی پہلی رات وہ تنہا تھی۔ راحیل نے اسے اپنے قریب نہیں کیا تھا، مگر اس نے اسے آزاد بھی نہیں چھوڑا تھا۔
تم خود میری طرف آؤ گی اور اس دن میں جیت جاؤں گا۔ راحیل کے وہ الفاظ جیسے کسی زنجیر کی طرح اس کے وجود سے لپٹے ہوئے تھے۔ اگلی صبح مشال ناشتے کے لیے نیچے آئی تو ماحول میں عجیب سی کشیدگی تھی۔ ملازمہ کی نظریں بھی پریشان لگ رہی تھیں۔ بی بی جی، صاحب کا بہت غصے میں جانا ہوا ہے۔ مشال چونک گئی۔ کہاں گئے ہیں؟ آفس۔ مگر ملازمہ رکی جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، مگر ہمت نہ ہو۔ مگر کیا؟ مشال نے سختی سے پوچھا۔ رات کو کسی صاحب کے فون پر تصاویر بھیجی تھی، آپ کی تصاویر کسی اور مرد کے ساتھ۔ مشال کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ وہ فوراً بولی، ہم جانتے ہیں بی بی جی، مگر صاحب کو بہت غصہ آیا، وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ مشال کے اندر بے چینی دوڑ گئی۔ وہ فوراً راحیل کو فون لگانے لگی، مگر فون بند تھا۔ رات دیر سے راحیل آفندی واپس آیا۔ مشال اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے اندر شدید طوفان دبائے بیٹھا ہو۔ راحیل، یہ سب جھوٹ ہے، خاموش رہو۔ راحیل کی آواز سرد تھی۔ مشال کے دل کو کچھ ہوا۔ تمہیں لگا میں تمہاری وضاحت چاہوں گا؟ وہ آگے بڑھا، اس کی ٹھوڑی سختی سے پکڑ لی۔ تمہیں لگا میں تمہاری صفائی پر یقین کروں گا؟ مشال کا جسم کانپنے لگا۔ راحیل، مجھے نہیں معلوم یہ کس نے کیا، مگر میں تم سے کہہ رہی ہوں یہ سب جھوٹ ہے۔ راحیل نے تلخ ہنسی ہنسی۔ جھوٹ؟ تمہیں لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ عورت کا اصل رنگ دیکھنے کے لیے بہت وقت لگایا ہے میں نے مشال۔ تو کیا تم بھی باقی سب مردوں کی طرح ہو؟ بغیر سچ جانے الزام لگا دو گے؟ مشال کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ راحیل نے ایک لمحے کو اس کے آنسو دیکھے، مگر پھر بے رحمی سے بولا، محبت نہ کبھی تھی نہ کروں گا، مگر دھوکہ میں برداشت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ مشال کو لگا جیسے آج اس پر کوئی بہت بڑا وار ہوا ہو۔ یہ شادی ایک قید تھی، مگر اب شاید یہ قید مزید خطرناک ہونے والی تھی۔ مشال کے دل میں خوفناک سناٹا تھا۔ راحیل آفندی جو نکاح کے بعد بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، آج اس پر شک کر رہا تھا۔ محبت نہ کبھی کی تھی اور نہ کروں گا، مگر دھوکہ میں برداشت نہیں کرتا۔ یہ جملہ جیسے کسی زہر کی طرح مشال کی رگوں میں پھیل گیا۔ راحیل آفندی دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، مگر اس کی نظروں کی وحشت، اس کے لفظوں کی کاٹ ابھی بھی مشال کو جکڑے ہوئے تھی۔ اگلے دن مشال کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ملازمہ نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا۔ بی بی جی، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ مشال نے کمزوری سے سر اٹھایا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس سکن ہے۔ نہیں بی بی جی، آپ ویسی نہیں لگ رہی، ملازمہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کہیں آپ؟ مشال کا دل دھڑک اٹھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور جو خبر ملی اس نے مشال کے اندر ایک نیا خوف بیدار کر دیا۔ آپ ماں بننے والی ہیں۔ مشال کا یہ سن کر سکتے میں رہ گئی تھی۔ مشال کو نہیں معلوم تھا کہ وہ خبر راحیل کو کیسے دے گی۔ وہ تو پہلے ہی اسے دھوکہ دینے والی سمجھ چکا تھا۔ اب اگر اسے پتہ چلتا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو کیا وہ یقین کرے گا یا پھر مزید وحشی ہو جائے گا؟ رات کو جب راحیل واپس آیا تو وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ کیا میں نے تمہیں اجازت دی تھی کہ تم مجھ سے بات کرو؟ وہ دروازے کے قریب کھڑا طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ مشال نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو قابو میں رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے راحیل۔ میرے پاس تمہاری کوئی نئی کہانی سننے کا وقت نہیں ہے مشال۔ وہ آگے بڑھا اور سختی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ جو بھی بکواس ہے وہ اپنے پاس رکھو۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں راحیل۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ راحیل نے ایک پل کے لیے مشال کو دیکھا، جیسے وہ ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پھر یہ بچہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ مشال کو لگا جیسے کسی نے اسے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ راحیل آفندی کا یہ الزام اس کے لیے سب سے بڑی توہین تھی۔ تم نے میرے کردار پر شک کیا، ٹھیک ہے، مگر یہ میرا بچہ ہے راحیل، چاہے تم مانو یا نہ مانو، مشال نے تڑپ کر کہا۔ راحیل کی آنکھوں میں وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر یہ میرا بچہ ہوا تو یاد رکھنا مشال، میں تمہیں خود سے کہیں جانے نہیں دوں گا، اور اگر نہ ہوا تو تمہیں میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ مشال نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ نکاح پہلے ہی قید تھا، مگر اب یہ ایک جنگ بن چکا تھا۔ مشال کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ راحیل آفندی نے اس کے وجود کو ہی مشکوک بنا دیا تھا۔ وہ شخص جو خود کو مضبوط، بے رحم اور ناقابل شکست سمجھتا تھا، آج اپنی ہی اولاد کے وجود پر سوال اٹھا رہا تھا۔ اگر یہ بچہ میرا ہوا تو میں تمہیں خود سے کہیں جانے نہیں دوں گا،
اور اگر نہ ہوا تو میں تمہیں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ مشال نے تڑپ کر راحیل کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر وہی سردی، وہی وحشت طاری تھی۔ راحیل، تم، وہ بولی، مگر راحیل نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں اس بچے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں مشال، اور جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے تو میرے لیے صرف ایک سوالیہ نشان ہو۔ مشال کو نہیں معلوم تھا کہ وہ یہ جنگ کیسے جیتے گی، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اگر راحیل نے اس پر اعتبار نہ کیا۔ اگلے دن راحیل نے ڈاکٹر کو بلایا، مگر وہ ڈاکٹر مشال کے لیے انجان نہیں تھی۔ یہ وہی ڈاکٹر ہے جو کل آئی تھی، مشال نے الجھ کر سوچا، مگر جیسے ہی ڈاکٹر نے رپورٹس پڑھی اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ یہ بچہ راحیل صاحب کا نہیں ہے۔ مشال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ تقریباً چیخ پڑی۔ راحیل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جھوٹ؟ اس نے دانت پیسے۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے؟ ہاں، مشال نے غصے میں کہا۔ یہ رپورٹس بدلی گئی ہیں، یہ سازش ہے راحیل۔ راحیل کی مٹھی بھیج گئی۔ مشال، اگر یہ سازش ہے تو مجھے وہ شخص چاہیے جس نے یہ کھیل کھیلا، اور اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ مشال کو یقین تھا کوئی اس کے خلاف چال چل رہا تھا، مگر کون؟ اسی رات جب وہ تنہا بیٹھی تھی تو ایک انجان نمبر سے اس کے فون پر ایک پیغام آیا۔ یہ سب ایک کھیل ہے مشال، تم جتنا بھی چیخ لو راحیل تمہاری سچائی پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اس بار تمہیں ختم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص ہے جسے تم اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہو۔ مشال کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ راحیل کا دشمن؟ مگر وہ کون؟ یہ کھیل اب خطرناک ہوتا جا رہا تھا، اور مشال کو لگ رہا تھا کہ یہ صرف اس کے بچے کی بقا کا سوال نہیں بلکہ اس کی زندگی کا بھی ہے۔ مشال کے ہاتھ کانپ رہے تھے، موبائل اس کی گرفت میں تھا، مگر اس پیغام کو بار بار پڑھنے کے باوجود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب ایک کھیل ہے مشال، تم جتنا بھی چیخ لو راحیل تمہاری سچائی پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اس بار تمہیں ختم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص ہے جسے تم اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی۔ راحیل کا دشمن؟ مگر وہ کون تھا؟ وہ سیدھی راحیل کے پاس پہنچی جو بیلکنی میں کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی الجھنوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ راحیل، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مشال نے سخت لہجے میں کہا۔ راحیل نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے تاثرات سرد تھے، اور میں تمہاری کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مشال نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو تم واقعی اس کھیل کا حصہ بننے والے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں نے دھوکہ دیا؟ راحیل نے آہستہ سے قہقہا لگایا۔ میری دنیا میں اعتبار کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے مشال، اور میں بیوقوف نہیں ہوں۔ نہیں، تم بیوقوف ہو، تم نے اپنی ضد میں اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اگر تم ایک لمحے کو بھی یہ سوچو کہ شاید تم غلط ہو سکتے ہو تو شاید تمہیں حقیقت نظر آ جائے۔ مشال کی آواز میں التجا تھی، مگر راحیل کے تاثرات میں کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ ثبوت؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ تمہارے پاس ہے؟ مشال کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس اپنا یقین تھا۔ یہ سب ایک سازش ہے راحیل، اور اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو تم خود برباد ہو جاؤ گے۔ راحیل کے تاثرات پل بھر کو بدلے، مگر پھر وہ سنبھل گیا۔ اگر تم واقعی سچی ہو تو خود کو ثابت کرو، ورنہ میں خود تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ مشال نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے اپنی سچائی ثابت کرنی تھی تو اسے کچھ ایسا کرنا تھا جو راحیل کو جھنجھوڑ دے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنے دونوں ہاتھ راحیل کے چہرے کے اطراف رکھ دیے۔ راحیل کی آنکھوں میں حیرت چمکی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا مشال نے آہستہ سے سرخوشی کی۔ میری سچائی جاننا چاہتے ہو راحیل؟ تو مجھے وہ ثابت کرنے دو اپنے طریقے سے۔ اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب جھک گئی، اتنی قریب کہ راحیل کی سانسوں کی گرمی اس کے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ راحیل ساکت کھڑا تھا، جیسے یہ پل اس کے لیے ناقابل یقین ہو۔ کیا مشال نے واقعی ہار مان لی تھی، یا یہ اس کی سب سے بڑی جیت ہونے والی تھی؟ راحیل کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ مشال اس کے اتنا قریب تھی کہ وہ اس کے دل کی دھڑکن بھی سن سکتا تھا، مگر یہ قربت ایک چیلنج تھی، ہتھیار ڈالنے کا نہیں بلکہ اسے ہرانے کا۔ میری سچائی جاننا چاہتے ہو راحیل؟ تو مجھے وہ ثابت کرنے دو اپنے طریقے سے۔ راحیل نے مشال کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہاں خوف نہیں تھا، وہ تو جیسے کسی جنگ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ راحیل نے ایک پل کے لیے خود کو روکنے کی کوشش کی، مگر مشال نے نرمی سے اس کی قمیض کے کالر کو تھام لیا۔ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اس نے سرخوشی کی۔ راحیل کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی۔ میں نہیں جانتا مشال، اور یہی بات مجھے پاگل کر رہی ہے۔ مشال نے آہستہ سے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں قید کر لیا۔ تو پھر جاننے دو راحیل،
اگر تمہیں میری سچائی پر شک ہے تو مجھے اپنا اختیار دو، مجھے اختیار دو کہ میں تمہیں خود پر یقین دلا سکوں۔ راحیل کے چہرے پر تناؤ تھا، وہ شاید پہلی بار بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس لمحے دروازہ زور سے کھلا اور ملازمہ ہانپتی ہوئی اندر آئی۔ بی بی جی، آپ کو فوراً ہسپتال جانا ہوگا۔ مشال چونک کر پیچھے ہٹی جبکہ راحیل کے تاثرات سخت تھے۔ کیا ہوا؟ راحیل نے تیزی سے پوچھا۔ بی بی جی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مشال کا رنگ فک ہوا اور راحیل کی آنکھوں میں پہلی بار خوف ابھرا، حقیقی خوف، کھونے کا خوف۔ اگر یہ میرا بچہ ہوا تو میں تمہیں خود سے کہیں جانے نہیں دوں گا، مگر اگر یہ بچہ نہ رہا تو کیا پھر بھی مشال اس کے پاس رہے گی، یا وہ واقعی سب کچھ کھو دے گا؟ مشال کو اسپتال لے جایا گیا اور وہ ساری رات بے ہوش رہی۔ راحیل اس کے سرہانے بیٹھا تھا، مگر آج پہلی بار اس کے دل میں تذبذب تھا۔ یہ بچہ سچ میں میرا ہے یا میں ایک ایسی عورت کو کھونے کے خوف میں مبتلا ہو چکا ہوں جسے میں نے کبھی اپنی ملکیت سمجھا تھا؟ راحیل کو اپنی وحشت اور محبت کے درمیان دیوار پہلی بار کمزور ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ راحیل آفندی اسپتال کے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا، نظریں مشال کے بے جان چہرے پر جمی تھی۔ وہ بے ہوش تھی مگر اس کی سانسیں چل رہی تھیں، مگر یہ سانسیں کب تک چلتی؟ اور اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو؟ یہ بچہ میرا ہے یا نہیں؟ اس سے زیادہ خوفناک سوال یہ ہے کہ اگر مشال مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں کیا کروں گا؟ یہی سوال اسے پاگل کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کمرے میں آیا، رپورٹس ہاتھ میں تھی۔ مبارک ہو، بچے کا خطرہ ٹل گیا ہے، مگر بیوی کی حالت ابھی نازک ہے، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ راحیل کے چہرے کے سخت تاثرات میں ہلکی سی نرمی در آئی۔ اور یہ جو رپورٹس ہیں، ڈاکٹر نے محتاط لہجے میں کہا، یہ تصدیق کرتی ہیں کہ بچہ واقعی آپ کا ہی ہے۔ راحیل کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی۔ کہ میرا بچہ ہے؟ یعنی میں غلط تھا؟ میں نے اس پر شک کر کے سب سے بڑا ظلم کر دیا؟ وہ دھیرے سے اٹھا اور مشال کے قریب آیا، اس کے ہاتھ نرمی سے مشال کے ہاتھ پر رکھ دیے جو ہمیشہ کی طرح ٹھنڈے لگ رہے تھے۔ مشال، اس نے دھیرے سے کہا، تمہیں میرا اعتبار چاہیے تھا مگر میں نے تمہیں شک دیا، تم نے مجھے جیتنے کا موقع دیا مگر میں نے تمہیں ہار میں دھکیل دیا۔ مشال نے کمزوری سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ راحیل نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، بس خاموش رہو، اس بار میں تمہیں سنوں گا، تمہیں نہیں بولنا پڑے گا۔ مشال کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں اپنی وحشت میں بھول گیا کہ میں کیا کھو سکتا ہوں، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا مشال۔ مشال کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ شخص جو ہمیشہ اپنی ضد پر قائم رہتا تھا، آج اس نے اپنے غرور کو اس کے سامنے توڑ دیا تھا۔ یہ محبت تھی یا محض ایک دیر سے آنے والا پچھتاوا؟ مشال کو نہیں معلوم تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ راحیل کی آنکھوں میں وحشت نہیں، ایک التجا تھی۔ مشال نے کمزوری سے آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص وہی راحیل آفندی تھا، مغرور، بے رحم، سخت، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو مجھے توڑنا چاہتا ہے، جو مجھے صرف اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ پھر آج اس کے چہرے پر یہ خوف کیوں ہے؟ راحیل نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی زندہ ہے، کہ وہ اسے کھو نہ چکا ہو۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ مشال نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ راحیل نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تم میری اس معافی کو قبول کرو گی یا نہیں، مگر مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں غلط تھا مشال۔ میں نے تم پر شک کر کے تمہیں اذیت دی، تمہیں تکلیف پہنچائی۔ مشال کی آنکھوں میں ایک نمی سی چمکی، مگر وہ اب بھی خاموش رہی۔ راحیل نے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں کہ الفاظ ہمیشہ کافی نہیں ہوتے، مگر اگر تم کہو تو میں ہر ممکن طریقے سے خود کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس مجھے ایک موقع دو مشال۔ مشال کی سانس دھیمی ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اسے شاید انتظار تھا، مگر اب جب وہ لمحہ سامنے تھا تو وہ الجھ گئی تھی۔ راحیل، وہ بہت نرمی سے بولی، کیا تم واقعی سمجھ چکے ہو کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی؟ راحیل نے بغیر ہچکچاہٹ کے سر ہلایا، ہاں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ محبت کو جیتنے کے لیے طاقت نہیں، صبر چاہیے۔ مشال نے چند لمحے آنکھیں بند کر کے سوچا، پھر آہستہ سے مسکرا دی، تو پھر شاید میں بھی تمہیں ایک موقع دے سکتی ہوں۔ راحیل کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار راحیل، مجھے قید کی طرح نہیں، ایک محبت کی طرح رکھنا ہوگا۔ راحیل نے اس کی بات کو مکمل یقین کے ساتھ قبول کیا، کیونکہ آج وہ واقعی ہار کر جیتنا چاہتا تھا۔ یہ محبت کی جیت تھی، مگر اس جیت کی قیمت بہت بڑی تھی۔ راحیل آفندی کے لیے سفر آسان نہیں تھا۔
وہ جو محبت کو ایک کمزوری سمجھتا تھا آج اپنی کمزوری کو کھونے کے خوف میں مبتلا تھا۔ مشال نے اسے معاف کرنے کا موقع تو دیا تھا، مگر کیا وہ واقعی اپنی وحشت سے آزاد ہو چکا تھا؟ کیا وہ محبت نبھانے کے قابل تھا؟ ہسپتال سے واپسی پر مشال نے محسوس کیا کہ حویلی کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ وہ جگہ جہاں راحیل کی سختی کا راج تھا آج وہاں نرمی سی چھا گئی تھی۔ راحیل خود اسے سنبھال رہا تھا، ہر لمحہ اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا، مگر بغیر کسی جبر کے۔ تمہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتاؤ، راحیل نے آہستہ سے کہا جب وہ اسے بیڈ پر بٹھا رہا تھا۔ مشال نے دھیرے سے اسے دیکھا۔ یہ تم ہو راحیل، جو کبھی عورتوں سے نفرت کرتا تھا؟ راحیل کے ہونٹوں پر ایک افسردہ مسکراہٹ آئی۔ شاید میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، مگر تم نے مجھے بدل دیا مشال۔ دن گزرتے رہے اور مشال نے دیکھا کہ راحیل واقعی بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک سوال تھا۔ راحیل، اگر میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتی تو کیا تم واقعی مجھے جانے دیتے؟ راحیل نے گہری سانس لی، پھر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مگر آج اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، کیونکہ محبت قید نہیں ہوتی مشال۔ مشال نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ تو کیا تم نے سیکھ لیا کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی؟ راحیل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، مگر مجھے ڈر ہے کہ شاید میں تم سے اتنی محبت کرنے لگا ہوں کہ اب تمہارے بغیر رہنا ناممکن ہو گیا ہے۔ مشال کا دل نرم ہو گیا۔ تو پھر تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے راحیل، میں کہیں نہیں جا رہی۔ راحیل نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ جو ہمیشہ اپنی مرضی مسلط کرتا تھا آج کسی کی مرضی کو اپنا چکا تھا۔ یہ محبت تھی، اور آج یہ محبت جیت چکی تھی۔